ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج جو اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ان سے مخاطب ہوں. ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت پہ مسلمانوں نے کئی سال تک کئی حکومت کی، بلکہ وہاں ہندوؤں نے بھی بہت زیادہ حکومت کی. پھر ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں نے بھارت پہ قبضہ کر لیا. آپ کو یاد ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو وہاں کے مہاراجاؤں نے، راجاؤں نے، بادشاہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہاں کے وسائل بیچنا شروع کر دیا، جیسے آج پاکستان کے وسائل ہم بیچ رہے ہیں. انہوں نے پھر ادارے بیچنے شروع کر دیے، جس طریقے سے ہم آج ادارے بیچ رہے ہیں. انہوں نے سرحدیں بیچی، جس طرح حقانی حسین حقانی صاحب نے یہاں ویزا دے کے سرحدیں بیچ دی. وہاں زمینوں کو شکارگاہ کے لیے، ان کے کام کے لیے، ان کے آفیسز کے لیے تحفتاً بھی دیے گئے. اور یہاں بھی ہم بیرونی طاقتوں کو زمینیں شکارگاہوں کے لیے ملینز ایکڑ دیتے ہیں. اس وقت بھی نہیں پتا تھا کہ ان زمینوں کے اندر، ان اداروں کے اندر، ان وسائل کے اندر چند پیسے کے ٹکڑے دے کر ان مہاراجاؤں اور راجاؤں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا مقصد تھا. اور اس کے عوض وہاں کے راجا مہاراجا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں سے ذاتی تحفے لیتے تھے، ملک اور ریاست کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے. اور آج بھی ہمارے بادشاہ، میں بادشاہ کہوں گا کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہاں کے وزیر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، میں سارے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جس چاہتے ہیں پاکستان کی زمین جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ویزا دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حساس اور اہم ادارے دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ریکوڈیک، سینڈیک، تو بھی ہمارے بہت اہم اور قدرتی وسائل ہیں، بہت قیمتی وسائل ہیں، دے دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسی مہاراجاؤں اور راجاؤں کے ساتھ جو کیا اور اس ہندوستان کے اوپر اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا اور بھارت پہ اپنی تسلط قائم کر لیا. آج پھر پاکستان کو خطرہ ہو گیا ہے، پاکستان کی ریاست کو. آپ کو نہیں پتا کہ ان شکارگاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان زمینوں کے اندر کیا ہوتا ہے. آپ کو اختیار نہیں ہے وہاں جھانکنے کا. ایک نے شمسی ایئر بیس بنایا آپ سے پوچھے بغیر، وہاں اس نے پھر امریکہ کو دے دیا آپ سے پوچھے بغیر، پھر وہاں سے ڈرون ہوئے آپ سے پوچھے بغیر. تو پاکستان کے رسائل، وسائل، سرحدیں اور زمینیں، میں نہیں کہہ رہا آپ اس پر ریسرچ کریں کہ ہم نے ان بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ذاتی تحفے لینے کے لیے اور پیسہ اور کک بیک لینے کے لیے سب کچھ حوالے کر دیا ہے، اور پھر بھی ہم وفادار ہیں. کس اتھارٹی کے تحت؟ کس اتھارٹی کے تحت؟ کیوں؟ کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آنے والا بھی دیتا ہے، جانے والا بھی دیتا ہے، اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. جناب بیرسٹر سیف صاحب، لیڈر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، انہوں نے جوائن کیا. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. محمد مہدی صاحب ہیں، لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، اسلام آباد سے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ریحان خان صاحب لیڈر ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرا سب سے پہلا جو کوشچن ہوگا وہ ریحان خان صاحب سے ہیں، لیڈر پاکستانی عوامی تحریک. کیا سمجھتے ہیں آج پاکستان کے اندر کس قسم کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں ریحان خان صاحب، اور سیاست ایلیمنیٹ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ڈاکٹر دانش، تاریخ کے بدترین اور مشکوک ترین مینڈیٹ سے بننے والی حکومت عوام کو ڈیلیور کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. ڈاکٹر دانش، لیکن اپنے آپ کو، اپنے اکاؤنٹس کو، اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو
اور اپنے گھر والوں کو ڈلیور کرنے میں یہ گورنمنٹ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ ڈاکٹر دانش، پاکستان کو ایک فیملی اورینٹڈ کمپنی کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش، مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، کرپشن اور غربت کوئی چیز حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار، معاشی پالیسی، امن و امان، کسی چیز پر حکومت کی توجہ نہیں۔ آج ادارے غیر فعال ہیں، پارلیمنٹ بالکل جزو معطل بن گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین صرف گپ شپ کے گیٹ ٹوگیدر کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بڑا فیصلہ، کوئی پالیسی پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی جا رہی، اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہی نہیں جاتا۔ اور پاکستان کی سب سے اہم وزارت، وزارت خارجہ، صرف اس وجہ سے خالی پڑی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی فیملی سے کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو اس پہ وزیر خارجہ لگائیں، اور باقی پارلیمنٹیرین کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کوئی وزیر خارجہ بنے۔ ڈاکٹر دانش، صورتحال یہ ہے کہ ملک 117 ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ 1 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور ڈاکٹر دانش، پاکستان کے ریزروز شرمناک ترین حد تک بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں اور 3 بلین ڈالر کو چھو رہے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش ہم سے 6 گنا 18 بلین ڈالر کے ریزرو رکھتا ہے۔ ہندوستان 297 بلین ڈالرز اور نیپال کے بھی 3.6 بلین ڈالر ہیں۔ ہماری معیشت نیپال کے برابر پہنچ گئی ہے۔ اور ڈاکٹر دانش، ایک زرعی ملک میں 1700 روپے کی حد کو گندم جو ہے فی من چھو رہی ہے، اور ڈاکٹر دانش، ہمارے وزیر خارجہ کو صرف کٹ کاپی پیسٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ کچھ حل کرنے کی نیت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ایسی صلاحیت ہے۔ ڈاکٹر دانش، آپ یہ دیکھیں کہ پی سی بی میں چیئرمین اس شخص کو لگا دیا گیا جس کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ ٹیسٹ میچ میں فالو آن کب ہوتا ہے، اور فالو آن ہو جائے تو بیٹنگ کون سی ٹیم کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر دانش، ادھر مذاکرات چل رہے ہیں، ادھر کراچی میں بم دھماکے ہوئے، کراچی میں ٹیرورسٹ اٹیک ہوئے، اور طالبان نے مذاکرات کے دوران ذمہ داری قبول کی، اور مذاکرات میں ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم مذاکرات میں ایک باغی گروپ کی طرح بیٹھے ہیں، حکومت والے، اور باغی گروپ جو ہے وہ مذاکرات میں حکومت کا بیہیو کر رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش، بیرسٹر سیف صاحب بیٹھے ہیں، آرٹیکل 256 واضح طور پہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمی از فاربیڈن، کہ پاکستان میں پرائیویٹ آرمی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن ہم پرائیویٹ آرمی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ آرمی کے ساتھ ہم جو ہے ڈاکٹر دانش پرائیویٹ آرمی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر دانش، 2014 میں 45 دنوں میں ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، لیکن حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ڈاکٹر دانش 45 دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں، جس میں 45 دنوں میں 46 کاروائیاں ہوئیں، جس میں 361 شہادتیں اور 487 زخمی ہوئے۔ ڈاکٹر دانش، روزانہ 8 لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ریحان صاحب، میں آگے آپ سے بات کروں گا۔ جناب سیف صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو میں نے آپ سے بات کی اور جو موجودہ صورتحال ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑی واضح سی بات ہے کہ جب آپ دکانداروں کو، تاجروں کو، سٹاک بروکروں کو حکومت کا اختیار دیں گے، ان کو حکومت اور اقتدار کی کرسی پہ بٹھائیں گے، تو انہوں نے تو ہر چیز بیچ باچ کے، منافع کما کے، سٹاک ایکسچینج کی ریٹنگ کو بڑھا کے ملک سے اپنا یہی فائدہ لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو سیاست میں آئے اس لیے ہیں کہ وہ سیاست کو استعمال کرتے ہوئے، اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو دوام دیں۔ اس کے علاوہ ان کا اور کیا مقصد یا منشا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جیسے ریحان صاحب نے بات کی، یقیناً ایک کمپنی انٹرپرائز ہے، ایک فیملی جو ہے اورینٹڈ انٹرپرائز ہے کہ جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو حکومت مل گئی ہے، عوام نے چاہے انہیں مینڈیٹ دیا ہے یا نہیں، بہرحال مینڈیٹ انہوں نے حاصل کر لیا ہے جیسا بھی ہے۔ اور اس ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا، اس نے جو کچھ کیا، بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں، بعد میں صرف ہم تبصرے ہی کر سکتے ہیں اور لوگ رو ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، یقیناً پرائیویٹائزیشن پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور پرائیویٹائزیشن ہی کسی ایسے ادارے کو کہ جو بیمار ہو، جو کہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے سسٹین نہ کر سکتا، اس کا ایک واحد حل ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بنیادی کچھ شرائط ہیں۔ ایک ایسا نظام چاہیے کہ جس میں
قانونی ریگولیشن ہو جس میں معاشی جو سسٹمز ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ریگولیٹری سسٹم ہے وہ مضبوط ہو, تب ہی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اونے پونے بیچ کر بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کوئی پراپر جو ہے شفاف نظام کے اپنے رشتہ داروں میں ادھر ادھر کر دیا, یا اپنے شیئر ہولڈرز کو ادھر ادھر سے جو ہے وہ منافع دے دیا, اور اس کے بعد جو ہے قوم فارغ اور ہم بھی فارغ. بات یہ ہے کہ یہ سب میں آگے بات کروں گا سیف, آگے سیف بات کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب میں ذرا مہدی صاحب سے بھی لے دیتا ہوں ان کا پوائنٹ آف ویو, حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بہت ضروری ہے ان کا پوائنٹ آف ویو. جی مہدی صاحب کیا کہتے ہیں, پاکستان کو ایسٹ انڈیا کے طور پر اس وقت جو ہے وہ سامنا ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں, کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس وقت آئی تھی تو 1600 کے اندر ایک دنیا کی صورتحال کچھ اور تھی, اور آج کی دنیا جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. آج کی دنیا کے اندر پوری دنیا میں بزنس مینوں نے ایک دوسرے ملکوں کے اندر تجارت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اور وہ صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں دوستوں نے بہت ہی چیزیں بتائیں کہ یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, فلانی بات بھی ہو گئی. تجارت تو مجھے بھی بولنے دیں, ایک جملہ صرف بول دوں, ایک جملہ, اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. تجارت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی تو بہت بعد میں بنی ہے. اب آپ بولیں. نہیں دیکھیے, جہاں تک تجارت کی بات ہے تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ تجارت کے شعبے سے منسلک رہے ہیں. اس طرح جائیں گے تو وہ تو ہزاروں سال کی بات ہو جائے گی. یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک حکومت نے بیچا کیا ہے. کیا حکومت نے کوئی چیز بیچ دی؟ کوئی چیز اونے پونے داموں چلی گئی؟ ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تک تو صرف ایک گفتگو کا آغاز ہوا ہے, اور وہ بھی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ پی آئی اے کے معاملے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اگر خود ہی بہتر کر سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیل مل جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بک رہی تھی, اور سپریم کورٹ نے اس کو روکا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹھیک طریقے سے نہیں بک رہی. کیا ہم نے کوئی ایسی چیز بیچنے چلے گئے ہیں جو کسی عدالت میں چیلنج ہو گئی ہو اور عدالت نے ہمیں روکا ہو؟ دوسری بات جو فرما رہے تھے ریحان صاحب کہ وزیر خارجہ نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. او بھائی, آپ تو جس پارٹی کے اندر ہیں وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. وہاں پہ یا خود قبلہ ہیں یا قبلہ نہیں ہوتے تو ان کے برخوردار سامنے نظر آتے ہیں. آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں, 1997 کے اندر جب پاکستان عوامی اتحاد بنی تھی, قبلہ کو اور مجھے اور میں جانتا ہوں پرسنل جنرل اسلم بیگ صاحب کے ساتھ وہ کیسے علیحدہ ہوئے, اور پھر 1 منٹ کے اندر وہ جی ڈی اے میں کیسے چلے گئے, وہ ساری کہانیاں جو ہے نا, میں پرسنل نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب, پرسنل نہیں ہوں, ایشو پہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ وزیر خارجہ نہیں مل رہا, پھر انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی کوئی, وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے؟ پہلے دن سے وزیر خارجہ کام کر رہا ہے. سرتاج عزیز صاحب کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں اس لیے وزارت کا لفظ نہیں آ سکتا, تو وہ مشیر خارجہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. جس دن بھی سینٹ کی صورتحال ہوئی وہ پورے وہ باقاعدہ سینیٹر بن کر وزیر. اس میں کیا ڈیفرنس ہے مشیر خارجہ میں اور وزیر خارجہ میں؟ کیا وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے؟ کیا وہ پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یہ جو فرما دیا گیا کہ وہ اپنی فیملی سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی فیملی کا کوئی آدمی آئے گا اور وزیر خارجہ, دیکھیے یہ پرسنل پالیٹکس ختم کر دیں. اس طرح کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں. بڑی جماعتوں نے اس چیزوں کو سمجھا ہے اور اب وہ پرسنل نہیں ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں مجھے بریک ہے, میری صاحب بریک کے لیے کہا ہے, بریک کے لیے کیو ایم کی ایک اپنی میری صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں پھر آؤں گا, آپ کو پھر موقع دوں گا. اور میری صاحب نواز شریف صاحب کے سابقہ دور میں بڑی نچکاری ہوئی ہے, بہت سارے ادارے ہیں اس وقت میرے پاس ہیں. میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے کہ وہ ادارے کتنے کامیاب ہیں. میں صرف پیپلز پارٹی, میری بات تو سن لیں آپ, میری بات تو سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات تو سن لیں. مسلم ایم سی بی سے لے کے بہت سارے ادارے, میں اس پہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے.
اور پیپلز پارٹی کی میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں تحمل سے، میرے ساتھ تحمل سے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر پوائنٹ نہیں ہے. جو بھی اس ملک کا حکمراں بنا ہے، جو بھی اس ملک کا کرتا دھرتا بنا ہے، چاہے وہ آپ کے آمریت کی حکومت ہو، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، اور رسائل و وسائل اور ادارے بیچے گئے ہیں. زمینیں ملینز آف ایکڑ میں اگر آپ مجھے چیلنج کریں تو میرے پاس ڈاکومنٹس ہے کہ کس کس دور میں کہاں دی گئی. میں اس وقت بحث نہیں کر رہا، میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. میں بحث نہیں، ابھی آپ سے پوچھوں گا. نہیں کیا جب آپ کے دونوں دوستوں نے بات کری، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں میری صاحب آپ سے پوچھوں گا. میرا سوال یہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرا سوال یہ تھا کہ اس ملک کے رسائل اور بات ہوئی ہے. مہدی صاحب پلیز، میں رسائل، وسائل، انسٹیٹیوشن، سرحدیں اور زمینیں اس ملک کی دے دی گئی ہیں اور اس کے پروفز اور ثبوت بھی موجود ہیں. ایک بات اور پھر آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن ایک بات کرتا چلوں میں، بہت امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں نے شاہ شیخ رشید صاحب سے میں نے ایک بہت ہی ڈیپ، یعنی بہرے انسان کا، گونگے اور بہرے شخص ہے، ان کا ذکر کیا تھا. اس کے ڈاکومنٹ دکھائے تھے کہ اس کو قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے، نیشنل بینک اس کو قرضہ نہیں دے رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں اس ملک کا ایک جو ہے اپاہج انسان ہوں، تو کیا میں پاکستانی نہیں ہوں جو میرے ساتھ یہ سلوک، اور میں کہاں سے لاؤں سفارش. تو اس کے اوپر ایک بڑی خوشائن بات ہے، ہم وہ بات بھی ضرور شیئر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے پرائم منسٹر یوتھ ویلفیئر سے مریم نواز کے حوالے سے کوئی صاحب ہیں، ان کی کال آئی، اور ایک جو ان کی کوارڈینیٹر ہیں ان کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ کون صاحب ہیں، ہم ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے مانگا ہے وہ ڈاکومنٹ، ہم نے وہ کانٹیکٹ بھی دے دیا ہے، اور جن لوگوں کے ایسے مسائل ہیں انہوں نے وہ بھی مانگا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مریم نواز نے ایک پروگرام کو اس کے اندر یہ دیکھا کہ ان کی منسٹری کے نیچے یا ان کے ادارے کے نیچے اگر یہ غلط کام ہو رہا ہے اور لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے نوٹس لیا اور اپنے آفس کو ایکشن لینے کو کہا، اور ان کے آفس نے ایکشن لیا. یہ بڑی اپریسیشن بات ہے. جو اچھی چیز ہے وہ کہی جائے گی، اور جو اچھی چیز نہیں ہے وہ بھی کہی جائے گی. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ضرور آپ کو ایک پروگرام کریں گے جس میں ہم ضرور بلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ پچھلی دور میں، پیپلز پارٹی دور میں، یا پرویز مشرف صاحب کے دور میں، یا نواز شریف صاحب کے جو بھی دور ہیں ان کے اندر کتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی، نجکاری کے کیا حالات ہیں، کس کس کو دیا گیا، اور ان کے کیا حالات ہوئے ہیں آج ملک کے اوپر. یہ ہمارا ایشو نہیں تھا، یہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، اور وسائل کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ان زمینوں کے اوپر بھی بات کریں گے. جی ریحان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ریحان صاحب کیا کہتے ہیں اس وقت جو سیاسی، آپ کوئی جواب دینا چاہیں لیکن پرسنل نہیں، اور کوئی جواب دینا چاہیں تو ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی وجوہات کیسے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ مہدی صاحب میرے بھائی ہیں، وہ جذباتی ہو رہے تھے. جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم کبھی ذات کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم ہمیشہ پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں. نہیں، آپ نے ذات کی تھی، آپ نے کہا ان کی فیملی لمیٹڈ کمپنی، یہ آپ نے فرمایا تھا. وہ تو فیملی لمیٹڈ کمپنی تو ہے. چلیں آگے قبلہ کی بھی فیملی ہے، قبلہ کی بھی صرف فیملی ہے، کچھ نہیں ہے. میں احترام کر رہا ہوں ان کا، کیونکہ میرا ان سے ذاتی تعلق ہے. آگے بتائیں نا. آگے مہدی صاحب کراس نہیں، میرے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کراس نہ. ریحان صاحب آپ بھی اپنا جواب دیجئے. صرف اس عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا کرپٹ پولیٹیکل اور الیکٹرل سسٹم ہے، جس میں صحیح قیادت آنے کے 0.0001% بھی چانسز نہیں ہیں. اس الیکٹرل سسٹم سے جو قیادت سامنے آ رہی ہے وہ نااہل ہے، خود غرض ہے، کرپٹ ہے، جن کے پاس نہ ویژن ہے، نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ ملک کے لیے اخلاص ہے. اس وقت ملک کی سالمیت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہے، اور کسی کی اولاد سندھ میں ناچ گانے کے نام پر فیسٹیول کر رہی ہے، اور کسی کی اولاد پنجاب میں فیسٹیول کے نام پہ ناچ گانا کر رہی ہے. کوئی سنجیدہ قیادت نہیں ہے. آج سے 2 دن قبل اٹلی کے وزیر اعظم نے اس وجہ سے ریزائن کر دیا، 1 سال سے قبل اس وجہ سے ریزائن کر دیا کہ وہ
مسائل حل کرنے میں ناکام رہا. وہ غیرت مند لوگ ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ پچھلوں نے سارا کچھ دیا, پچھلوں نے تباہی مچائی تھی, ہم ٹھیک نہیں کر سکے, ان سے مسائل حل نہیں ہوئے. غیرت مند قیادت ہے, انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن یہاں پہ اقتدار سے چمٹ جاتے ہیں لوگ. یہاں کے ڈاکٹر دانش, سب سے زیادہ سب سے بڑی وجہ یہ الیکٹرل سسٹم ہے جس میں کبھی ایک اچھی قیادت, ایک باصلاحیت قیادت, ایک بڑی قیادت کبھی آگے نہیں آ سکتی. یہ صرف دھن دھونس اور دھاندلی کی وجہ سے جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قانون سازی کیا ہے, جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, اس الیکٹرل اور پولیٹیکل سسٹم میں 1000 الیکشن بھی ہو جائیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا اس الیکٹرل سسٹم کے تحت 1000 الیکشن بھی کر لیں, کبھی اوریجنل قیادت آگے نہیں آئے گی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس الیکٹرل سسٹم سے کوئی قیادت آگے آ جائے, وہ کبھی نہیں آئے گی. قیادت جو ہے وہ اس الیکٹرل سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا, اور یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آئیں, اصلاحات ہوں, اس کے بعد وہ قیادت آئے گی, وہ ملک کو چلا سکے گی. ڈاکٹر دانش, آج یہ دور ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہیں, اور ہمارے اداروں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان ڈگریاں لے کے باہر نکل رہے ہیں. لیکن ان لیڈروں کی اولادیں جو ہیں جنہیں کچھ نہ پتا ہے نہ قیادت ہیں, ان لیڈروں کی اولادیں پاکستان کے پیسے پہ پروموٹ ہو رہی ہیں, اور ملک کے اثاثے اس طرح بیچے جا رہے ہیں جس طرح ایک نشہ کرنے والا شخص اپنے گھر کے برتن بیچنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے. اس طرح ملک کے اثاثوں کو نجکاری پہ لگایا گیا ہے. اور جہاں تک مہدی صاحب بات کر رہے تھے, ان کے پچھلے دور حکومت میں 100 سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ سیل آؤٹ کیے گئے. ڈاکٹر دانش, علاقائی تعصبات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ 3 صوبوں میں احساس محرومی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ 3 صوبے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت ہے, اور وفاقی حکومت بھی یہ ایٹیچیوڈ کر رہی ہے جیسے کہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے. اور وفاقی حکومت کا رویہ دیکھیے کہ ان کو 1172 پارلیمنٹیرین میں سے ایک بھی اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ اس کو مذاکراتی ٹیم میں شامل کر سکیں. اور مذاکراتی ٹیم کی آپ کو کیا بات بتاؤں, مذاکراتی ٹیم قاتل اور مقتول کے درمیان میں صلح کرا رہی ہے, قاتل اور مقتول کے درمیان میں صلح کرا رہی ہے, اور شرائط ساری قاتل کی مان رہی ہے, اور مقتول کی اپنی کوئی شرائط نہیں ہے. ڈاکٹر دانش, اس گورنمنٹ کا اور اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ منصوبہ ہے, نہ یہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, نہ ملک کو یہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ صرف اپنے اکاؤنٹس بچانا چاہتے ہیں. ان کے تمام کے اکاؤنٹس ملک سے باہر ہیں, اور یہاں کی عوام کے ساتھ جو ہے یہ ہمدردی کرتے ہیں, اور اپنے سارے اکاؤنٹس باہر ہیں. اگر یہ لیڈر آج اپنے سارے اکاؤنٹس باہر سے اندر لے آئیں اور ملک میں لے آئیں تو ملک کے ویسے سارے قرضے ختم ہو جائیں. ملک کے ساتھ سنسیریٹی کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے پیسے لوٹ کر, یہاں کی عوام کو خون نچوڑ کر اپنے پیسے باہر بھیجے جا رہے ہیں, اور باہر کے اکاؤنٹوں کو بھر دیا ہے, سوئس بینکوں میں پیسے بھیج. ٹھیک ہے ریحان صاحب, میں آتا ہوں جناب بیرسٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں سیاست ایلیمینیٹ ہو رہی ہے, اور سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, سماجی عدم استحکام, آئینی عدم استحکام, ہر قسم کا استحکام ہو گیا ہے. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا کیا جائے, کیسے کام ہوگا, کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان میں آج جو حالات ہیں جن کا آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں موازنہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کے ساتھ, تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف کا مطالعہ کریں, جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آمد کے دور میں ہندوستان میں تھے, اور تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے بعض ایسی باتیں لکھی ہیں اپنی تصانیف میں جو آج کے حالات میں پاکستان میں بہت فٹ بیٹھتی ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب کوئی نظام مفلوج ہو جاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اس میں اسی طرح کے ایگزیکٹلی یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آج ہمارے ملک میں ہیں. استحصالی گروہ پیدا ہوتے ہیں, اور استحصالی گروہ اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی ہو جاتا ہے. اب آج آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں, ایک دوسرے کو باریاں دے رہے ہیں, کیونکہ ایک نے جو کچھ کرنا تھا 5 سال میں اب دوسرے کا موقع ہے.
کہیں اچھا اور پھر ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ مرض کا علاج جو ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ سے نہیں ہوتا. یہاں پہ سمپٹومیٹک قسم کے سٹیپس لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کا مورائل بوسٹ کرنے کے لیے ایک صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کلچرل شو کرنے پہنچ گئے ہیں مونجو داڑو میں. دوسرے نے جو ہے وہ کل ایک جھنڈا جو ہے پاکستان کا بنا دیا ہے بچوں کو اسکول کے بارش میں کھڑا کر کے. طالبان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے, نہ اس کی کوئی لاجک ہے, نہ اس کا کوئی فیوچر ہے, کیونکہ ایگزیکٹلی جیسے بات کی گئی کہ آئین کی خلاف ورزی, آئین اور ریاست کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک اتمام حجت کے لیے بات چیت ضروری ہے, ہو جانا چاہیے, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور بات چیت کرنے والوں کو بھی پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, صرف ایک گروپ کو ٹارگٹ کر کے دونوں مل کر نشانہ بنا رہے ہیں. ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ان کا جو ہے ریاستی جبر کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے. دوسری طرف تیسری طرح بلکہ معیشت کو دیکھ لیں, معیشت کا جس طرح کا علاج کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ لانگ ٹرم طریقے سے علاج کیا جائے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی بات کہ جیسے ریحان صاحب نے کہا کہ کوئی نشئی جو ہے وہ گھر کی چیزیں بیچ رہا ہے, ہم اپنے ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان اثاثوں کی فروخت کا کوئی فائدہ نہ ان اداروں کو ہوگا جن کو بیچا جا رہا ہے, اور نہ ہی اس ملک کی معیشت کو ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ناکام نظام ہے, اور اس ناکام نظام کے دائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تمام کا تمام جو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. عوام اس میں ایک پسا ہوا طبقہ ہے, پہلے بھی مظلوم تھے, آج بھی مظلوم ہیں, پہلے بھی محکوم تھے, آج بھی محکوم ہیں. یہی طبقے پہلے بھی حاکم اور ظالم تھے, آج بھی یہ حاکم اور ظالم ہے. ٹھیک ہے, میں اس وقت بات کروں گا جناب مہدی صاحب سے. مہدی صاحب, میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کی نہیں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال آپ حکومت کا حصہ ہیں, پہلے بھی رہے ہیں. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ اگر ایک پاکستانی ہیں اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے جس بھی حکومت نے پاکستان کے وسائل کو رسائل کو, اب سینڈک ایکٹ وہ تو آپ نے نہیں سیل کیا نا, وہ تو کسی اور گورنمنٹ نے کیا, ٹھیک ہے جی. ریکوڈیک آپ کرنے جا رہے ہیں جو ہو رہا ہے جس طریقے سے, دوسرے وسائل اور رسائل آپ نے بھی سیل کیے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے ہیں, تھر کا منصوبہ ہے, جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی نظر میں بھی ہے. یہ جو زمینیں دی جاتی ہیں بادشاہوں کو, مختلف گلف کے کنگڈم اینڈ شیکڈم کو, یہ ملینز آف ایکڑ ہیں. کیا آپ نہیں مانیں گے کہ ان میں سے ایک زمین تھی جس میں ایئر بیس بنایا گیا اور اس ایئر بیس سے ڈرون ہوا اور امریکہ کو دیا گیا, وہ پاکستانی حکومت سے نہیں وہ کیا گیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, اگر ہم ملک کی سرحدیں حسین حقانی صاحب نے ویزوں کی صورت میں بیچ دی, جو بھی آیا, ریمنڈ ڈیوس آیا, آنے دیا, کسی کو نہیں روکا, تو آپ نہیں سمجھتے آپ ایک پاکستانی ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہی ہوا تھا کہ جناب لوگوں نے پاکستان کی زمینیں بانٹ دی ہیں, ہر حکمران نے بانٹی ہیں, رسائل ہر حکمران بیچ رہا ہے, ادارے ہر حکمران بیچ رہا ہے, سرحدیں ہر حکمران بیچ رہا ہے. کیوں جناب, کیوں, کیسے کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, پھر وہیں سے آپ نے جہاں شروع کیا تھا وہیں سے بات ہے کہ جب تک کوئی چیز بیچی نہیں گئی تو اس کے اوپر کس طرح بات کی جائے. مثلا یا تو کوئی چیز آپ بتائیے, میں بتاؤں, اچھا بولے تو بتانا شروع کر دوں. میں تو 47 سے بات کر رہا ہوں نا, 1947 سے کر رہا ہوں, میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے, آپ نے سوال پوچھا, اب آپ مجھے موقع تو دیجیے. نہیں میری صاحب آپ بولیں, آپ نے مجھ سے بات کی, ابھی مجھے پوری طرح بات تو کرنے دیں, آپ نے سوال اٹھا دیا, بولنے کا تو موقع دینا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس پچھلے 8 مہینے میں کیا کوئی چیز ہم نے بیچی ہے, یہ بات ہو رہی ہے. صحیح. دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ جس وقت کوئی چیز بیچی جائے اور وہ ٹھیک طریقے سے نہ بیچی جائے تو بالکل آپ کا بھی حق بنتا ہے, اور آپ کے ساتھ, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یہ کیوں غلط طریقے سے بیچی گئی ہے, یہ پوچھا جائے گا. لیکن ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, تو مفروضے پر میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں ابھی کی سینیریو میں. دوسری بات یہ ہے کہ دولت کون لے گیا, دولت کون نہیں لے گیا. او بھائی, ہم نے نیشنلٹی تو نہیں لی ہوئی, ہم رہتے تو پاکستان میں ہی ہیں, ہم پاکستان کے اندر ہی الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم کہیں باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے. آپ نے گفتگو کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ سوال آپ کچھ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات آپ سن لیں, آپ شمسی بیس کی دوسری دفعہ آپ نے بات کری ہے. جنرل شاہد عزیز صاحب جو اس وقت ڈی جی ایم او تھے جب کو ہوا 1999 میں, اور بعد میں کور کمانڈر بنے اور پھر سی جی ایس بنے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شمسی بیس کے بارے میں کیا ہوا,
کیسے اس کا فیصلہ کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ صرف اس انداز کے اندر بات کر کے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی گورنمنٹ نے کر دیا. ابھی تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یا تو کسی کو زمین دے دی ہو جس مفروضے پر, دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین نہیں دی پہلے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی 60 مہینے کے اندر کیا کسی کو زمین دے دی گئی؟ ایک خبر ضرور آئی ہے, کیا اس خبر پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم بیچ رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. عرض یہ کرنے کی ہے, کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ اسی طرح مفروضوں پہ رہیں گے کہ جی وہ کیسے چل رہے ہیں, مذاکرات کون کر رہا ہے, پارلیمنٹ میں ایک آدمی بھی نہیں تھا. او بھائی یہ مذاکرات جو ہے تاریخ میں جائیے, یہ 94 سے ہو رہے ہیں مذاکرات. 94 میں پہلی دفعہ صوفی محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے مالاکنڈ میں, اور اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت چل رہی تھی, اور 2 سال کی, اور اس وقت کسی کانسٹیٹیوشن کے بغیر یہ مان لیا گیا تھا کہ 2 سال یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم کہاں کانسٹیٹیوشن سے باہر چلے گئے ہیں؟ ہم نے کون سے ان کے مطالبات مان لیے؟ کون, آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول ایک ہو گئے, کس قاتل کو چھوڑ دیا گیا ہے ابھی تک؟ ایسا کچھ ہوا ہے؟ ابھی تو بات چل رہی ہے. پرائم منسٹر کی یہ کوشش ہے, ایف صاحب کی پارٹی بھی یہ لکھ کر آئی ہوئی ہے کہ ہاں مذاکرات کیے جائیں, اور ایک مذاکرات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ کوشش پوری دیانتداری سے ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس مذاکرات کا اینڈ ریزلٹ بہتر نکلے, لوگوں کی بلڈ شیڈ جو ہو رہا ہے وہ رک جائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہوگا تو ریاست کے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی ریاست یہ چاہتی ہے کہ اس کو منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے. تو یہ مختلف چیزیں آپ شروع کر دیتے ہیں. گفتگو جو ہے وہ کسی ایک کے, ہمارا جو سننے والا ہے اسے پتا چلے. اگر آپ اس طرح صرف چیزوں کو رٹا لگا کر اور ایک بائی ایک بیان کرتے رہیں گے تو اس طرح لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. کسی ایک موضوع کے اوپر چلیں کہ یہ موضوع ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اس کا جواب دینا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اب کبھی آپ کراچی کے اس پہ چلے جاتے ہیں. بھائی ابھی چودھری نثار صاحب گئے ہوئے تھے, ایم کیو ایم کا پورا وفد, اسی گورنر ہاؤس میں جو گورنر ایم کیو ایم کے نامزد کردہ ہیں, جو پچھلے 10-12 سال سے وہاں پہ گورنر چل رہے ہیں. ایم کیو ایم مسلسل مختلف حکومتوں کا حصہ رہی ہے, وہ اس سارے حکومتوں کے حصے کے اندر ساری چیزوں کو سمجھتی ہے. یا تو آپ پارٹی لائن کی بات کریں, کیا آپ کی پارٹی نے پرائم منسٹر کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ مذاکرات کرے, یا آپ اپنی لائن کی بات کریں؟ یہ ڈبل جو چیزیں ہیں اس سے صرف پبلک کے اندر ایک کنفیوژن جاتی ہے. ان کو آپ مزید اس طرح مت کریں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان کے اندر جب بات کریں گے سیاسی عدم استحکام کی بات کریں گے, جب پاکستان کے حالات کی بات کریں گے, پاکستان کے مستقبل اور ریاست کی بات کریں گے, یہاں کے اداروں کی بات کریں گے, تو ساری باتیں نکلتی ہیں. اور اس میں یقیناً جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. اب یہ پوائنٹ آف ویو کا فیصلہ کرنا تو آپ ہی لوگوں کا کام ہے نا, کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے. لیکن جب آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے تو پھر ہم یہ سارے پیپرز دکھائیں گے اور بہت کچھ دکھائیں گے. لیکن ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے سوالات لے کر, اور ہم عوام کے سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جب آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ بتائیں تو پھر پورا پروگرام اس پہ ہو جائے گا. میں رات بتاؤں گا رات ہو جائے گی, میں دن بتاؤں گا دن ہو جائے گی, مہینوں چلتے رہیں گے. 1947 سے لے کر اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے چہرے اور ان کی نظریں, ان کے کام ختم نہیں ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس بہت کم وقت ہے. ریحان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. کیا سلوشن ہے اس ملک کو, اگر یہ واقعی اس طریقے سے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر بیچی جا رہی ہے, تو ملک کا سلوشن کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے؟ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے, کیا کہیں گے؟ میں ایک جملہ کہوں گا مہدی صاحب کی بات کے تناظر میں. پچھلے نواز ادوار میں, نواز گورنمنٹ کے پچھلے 2 ادوار ہیں, ان میں 100 سے زیادہ ادارے بیچے گئے ہیں. میں میڈیا پہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ان کو چیلنج کر رہا ہوں, یہ جا کے اپنے نالج کو درست کریں. دوسرا,
میں آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہوں, آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے نالج درست کرنے کی. کراس نہیں, آپ اپنی بات ختم کریں, آپ کے وقت میں جواب دے دیجئے گا مہدی صاحب, آپ کے وقت میں. جی بولیں, جلدی بولیں. چلیں ٹھیک ہے, اس کا حل یہ ہے کہ اس پولیٹیکل اور الیکٹرل سسٹم کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. عوام کب تک 200 فیملیوں کے حق حکمرانی کو تسلیم کریں گے؟ یہ جو جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں, اس جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ اس جمہوریت نے ہمیں بھوک دی ہے, اس جمہوریت نے بدامنی دی ہے, اس جمہوریت نے اخلاص دیا ہے. عوام کے بچے ہمیشہ غلام پیدا ہو رہے ہیں اور حکمرانوں کے بچے حکمران پیدا ہو رہے ہیں. یہ الیکٹرل سسٹم صرف 200-300 خاندانوں کے لیے بنا ہے. اگر قوم چاہتی ہے کہ عوام یہاں پہ حکومت کرے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے 1000 نمازیوں میں شامل ہوں. انشاءاللہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ ہم لے کر نکلیں گے اور یہ نظام تبدیل ہوگا. یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, نہ یہ آپ کو محلات میں نظر آئیں گے, نہ ایوانوں میں نظر آئیں گے, نہ اس زمین پر نظر آئیں گے. انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام, ہم طاقت جو ہے وہ عوام کی طرف پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں بیرسٹر صاحب, مجھے آگے ریحان صاحب بات کرنا ہے. بیرسٹر صاحب آپ کے پاس بھی کم وقت ہے, کیا سلوشن آپ سمجھتے ہیں فوری طور پر؟ سلوشن تو دیکھیں جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں انہی کے پاس ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عام آدمی کو اختیار دیا جائے اپنے فیصلوں کے کرنے کا تو اس نظام میں یقیناً بہتری آ سکتی ہے. وہ کیسے ہوگا, یہی وہ $1 ملین کا سوال ہے. اسی کے لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو تحریکیں یا جو پارٹیاں اس وقت عام آدمی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا جو ہے لیڈرشپ کا حق ہے اور انہی کے جدوجہد کے نتیجے میں یہ نظام بدل سکتا ہے. میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا, متحدہ قومی موومنٹ میں کوئی وڈیرا سرمایہ دار اور جاگیردار نہیں ہے, نہ کوئی کارخانہ دار ہے, ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبلٹی کے لیول پر اگر دیکھا جائے تو MQM جو ہے وہ یقیناً اس بات کو اس نظام کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسری آخری میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا جو مہدی صاحب نے کہا MQM کے بارے میں. دیکھیں MQM کو بھی کراچی میں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ماورائے عدالت قتل اور کارکنوں کو غائب کر دینا غیر قانونی طریقے سے, یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہ پیپلز پارٹی کے ورکر غائب ہو رہے ہیں, نہ مسلم لیگ نون کے ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو وہ MQM کے ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ حال ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشنیں دائر ہیں. جج صاحب کو سعدی اور حافظ کے شعر سنانے کا ٹائم ہے عدالت میں, لیکن پٹیشن سننے کا ٹائم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ریاستی جبر کریں گے تو ریاستی جبر کے نتیجے میں حالات ٹھیک ہونے کی بجائے بدتر ہو جاتے ہیں. میں آتا ہوں مہدی صاحب, بالکل, کیونکہ مہدی صاحب کو بھی ٹائم ہے. مہدی صاحب کیا بولتے ہیں سلوشن؟ جی سلوشن اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت لوگوں نے منتخب کیا ہے, کیوں نہ وہ MQM ہو, اور اگر MQM کے کسی آدمی کو ماورائے عدالت مارا جا رہا ہے تو سندھ گورنمنٹ کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور وزیر داخلہ آلریڈی ان کے ساتھ کمٹ کر آئے, انہوں نے جن لوگوں کے نام بتائیں کہ ان پر انکوائری ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ اگر ان کے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے تو جن لوگوں کو جہاں سے ووٹ ملے ہیں ان کو موقع دیا جائے, کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے. یہ کہہ دینے سے کہ جناب ہمارے اتنے نمازی ہو جائیں گے, یہ بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ ان کے اتنے نمازی ہو جائیں اور یہ سب کچھ تبدیل کر لیں. لیکن ابھی فی الحال ان کے پاس اتنے نمازی نہیں ہیں, تو ابھی ان کو انتظار کرنا چاہیے اور جن کے پاس وہ نمازی ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اس کو بہتر کر سکے. دوسری بات انہوں نے فرمایا تھا, موقع ذرا دے دیجئے گا ڈاکٹر صاحب, کہ 100 سے زیادہ وہ بیچ دی اور یہ کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کے اندر نہیں